बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम खुसूसी तौर पर बात करेंगे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन पर, और इलेक्शन होने जा रहे हैं 25 जुलाई 2021 को। बहुत सी बातें हुई हैं, आपने भी देखा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कि हो सकता है कि इलेक्शन जो है वो डिले हो जाए। कभी कहा गया कि ये होगा वो होगा, अपोजिशन की तरफ से मुख्तलिफ तफसीलात दिए गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी करके बहुत से सवालात का जवाब जो है वो दे दिया। अब हम जानना चाहेंगे आज कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन है 25 जुलाई को होने जा रहे हैं, उसमें वोटर्स की तादाद क्या है, फीमेल वोटर्स का टर्न आउट क्या है, उसके साथ साथ क्या इलेक्शन कमीशन की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, और खुसूसी तौर पर कुछ जिक्र ये भी हो रहा है कि कुछ हल्के नए भी सामने आए हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में। टोटल ओवर अगर हम बात करें तो 45 जो है वो हल्के हैं। उसमें क्या सूरत है, पाकिस्तान के जो हल्के हैं वहाँ पर क्या सूरत है, और जो कश्मीर है उसमें जो 33 हल्के हैं वहाँ पर क्या सूरत है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान हैं जो कि इस पूरे मामले को वो देख भी रहे हैं। फ़रत अली मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन जम्मू एंड कश्मीर के। अमीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। इलेक्शन कमीशन की तैयारियाँ मतलब कहाँ तक पहुँची हैं अभी तक, क्योंकि 25 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं पाकिस्तान टेलीविज़न का आपके तोसत से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपकी हमें आइंदा मुसलसल ज़रूरत रहेगी, चूँकि इलेक्शन बड़ा अहम मौका है, और इस मौके पे आप जो है हमारी बात को आगे जो वोटर्स हमारे हैं और आज़ाद कश्मीर की जो और पाकिस्तान में जो वोटर्स हैं उन तक पहुँचाने का एक ज़रिया बनेंगे आप। तो आपने जो सवाल किया है उसके मुताबिक तो आप ख़ुद ही बता रहे थे कि 25 जुलाई 2021 को हमारे आम इंतखाबात हो रहे हैं। ये 11वें आम इंतखाबात होंगे, और इंशाअल्लाह जैसे आपने फरमाया कि इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है और तैयारियां मुकम्मल हमारी आलमोस्ट हम उस फेज़ से गुजर रहे हैं। सही। आज़ाद अच्छा, कश्मीर एक चीज़ अगर मैं चाहूँ, हमारे जो देखने वाले हैं, जी पाकिस्तान के 4 सूबों के जो इलेक्शन अगर हम देखें, चारों सूबों के एक ही दफ़ा इलेक्शन होते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का भी इलेक्शन हुआ, फिर कश्मीर के आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन होते हैं। वहाँ पे केयर टेकर सेटअप भी बनता है, यहाँ पर केयर टेकर सेटअप भी नहीं बनता, तो उसकी भी ज़रा क्लियर कीजिएगा। हमारे आइन के मुताबिक केयर टेकर सेटअप नहीं है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के आइन के मुताबिक तो वहाँ केयर टेकर सेटअप है। आज़ाद कश्मीर में जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो उस वक्त तक कंटिन्यू करते हैं इन ऑफिस से जब तक कि नया प्राइम मिनिस्टर अपना ओथ नहीं लेते। तो ये एक बड़ी अच्छी पार्लियामानी प्रैक्टिस है, और हमारे यहाँ 1985 से इलेक्शन हो रहे हैं और ये प्रैक्टिस जारी है, और इसमें कभी भी सच ज़रूरत नहीं पड़ी कि केयर टेकर की कोई कमी महसूस हुई हो या केयर टेकर की उस तरह ज़रूरत महसूस हुई है कि जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के होते हुए इलेक्शन के प्रोसेस को किसी तरह भी इम्पेयर करने की कोई कोशिश की गई है। बिल्कुल सही। इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन की तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं, और कौन से मराहिल अभी समझते हैं कि अभी आने को हैं? डेफिनेटली अभी तो बहुत सी चीज़ें जो हैं जी डेफिनेटली जी। अभी 10 जून को हमने इलेक्शन का जो इंतखाबी जो शेड्यूल है उसका ऐलान कर दिया है, और उसके साथ ही इंतज़ामात जो है वो एग्जेक्टिव की लेवल पे भी हमने जो हदायत जारी की हैं उनके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। जहाँ तक इंतखाबात का तल्लुक़ है तो एक अच्छी साफ़ सुथरी और शफाफ अंदाज से बनी हुई फ़रिश्तें वो एक शफाफ इंतखाबात के लिए गारंटी होती हैं। हमारे यहाँ 33 हलकों में आज़ाद कश्मीर के अंदर वो तमाम फ़रिश्तें मुकम्मल हो चुकी हैं, और उनको हमने पहले मरहले में उनको हमने पब्लिश भी कर दिया है थ्रू नादरा के। सही। पाकिस्तान के 12 हलकों का जो था हमारा इंतखाबी फ़रिश्तों का अमल, वो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के ज़रिए हमने किया है। उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे साथ इस मामले में हमेशा से ताउन करते चले आ रहे हैं। इस दफ़ा भी इंतखाबी फ़रिश्तों की तैयारी रजिस्ट्रेशन से लेके रिवाइजिंग तक, और उसको फाइनली पब्लिकेशन जो उसकी हुई है वो नादरा के थ्रू हुई है। तो वो भी इंतखाबी फ़रिश्तें हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं। रिटर्निंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट हो चुकी है। अब वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स हमने जुडिशरी से लिए हैं। सही। हमारी जो लॉर्ड जुडिशरी है जो वो उसको कंडक्ट करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी इंतज़ामात भी इसी तरह हम इन प्रोग्रेस हैं, और देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद द एजे के इलेक्शन कमीशन के हमें इंतज़ामात के अमल में। जहाँ तक फिनेंसेस का मसला है, गवर्नमेंट ने हमें उसका बजट भी हमें मुहैया कर दिया है। सही। और बाकी इंतज़ामात लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए इंतखाबी फ़रिश्तों के मुताबिक, चूँकि
پچھلے 2016 کے مقابلے میں ہمارے ووٹرز کی تعداد بڑھ گئی ہے. آزاد کشمیر کے 33 حلقے جو ہیں ان کے تعداد تقریباً 6 لاکھ ووٹرز یہاں بڑھ گئے ہیں. تو اس لیے جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کی تعداد ماضی کے مقابلے میں بڑھ جائے گی، ایک وجہ. اور دوسری کووڈ کی وجہ سے چونکہ ایس ایف پیز کو ہم نے فالو کرنا ہے تو اس لیے نمبر آف پولنگ اسٹیشنز ان کو ہم انکریز کریں گے سو دیٹ کہ جو کووڈ کی جو اپریہنشن ہے اسپریڈ کی اس کو بھی منیمائز کیا جائے اور اس کو بھی ہم زیر نظر رکھ رہے ہیں. صحیح. تو اس عمل میں ہم آگے جا رہے ہیں. اچھا، ایک 2016 کے الیکشن اور 2021 کے الیکشن میں بنیادی کیا چیزیں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ڈفرینس ہے؟ یعنی اگر ایکٹ 2020 کی بات کریں، کیونکہ ابھی بات ہو رہی ہے ایکٹ 2020 کی کہ اس کے تحت الیکشن. ابھی پہلے تو یہ تھا کہ 2016 کے الیکشن ہوئے ہیں، اس وقت ایک چیف الیکشن کمشنر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، وہ ان کے پاس یہ سارا اختیار تھے. ابھی جو اس وقت جو 2021 میں یا 2019 میں ہمارے جو الیکشن کمیشن بنا ہے وہ بالکل پاکستان الیکشن کمیشن کے پیٹرن پر ہی بنا ہے، 2 ممبرز ود چیف الیکشن کمشنر. اور اس کو وہ تمام پارز امپاور کیا گیا ہے جو پاکستان الیکشن کمیشن کو ان کے قانون 2017 کے تحت ان کو اختیارات دیے گئے ہیں. تو اس لیے یہ انڈیپینڈنٹ اور ایک اسٹرینتھن قسم کا اپنا لاجسٹیکلی اسٹرینتھن ہے اور اپنے ڈیسیژنز میں ہم پوری طرح اختیار رکھتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر انتخابات منصفانہ اور غیر جانبدارانہ اور شفاف انداز سے منعقد کیے جائیں. صحیح ہے. اچھا، ضابطۂ اخلاق کی بھی بات ہو رہی ہے اور ایکٹ اگر ہم 2000 پاکستان کی بات کریں 2017 پھر گلگت میں بھی چینج کیا گیا اور یہاں پر بھی ہم دیکھیں 2020 کی بات کی جا رہی ہے. اس میں ضابطۂ اخلاق اور آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی سزائیں ہیں؟ یعنی اگر کوئی امیدوار جو ہے وہ کہیں اب نظر آتی ہے کہ وہ جو اب قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آتی ہے، یا ایس او پیز بھی آپ نے دیکھی ہیں، پھر اس میں کون سا عملہ ہوگا؟ کیا ٹیچنگ سٹاف ہی میکسیمم ہے جو وہ ہوگا جو الیکشن کنڈکٹ کروائیں گے؟ نہیں، الیکشن تو کنڈکٹ کرائے گی ہماری جوڈیشری. ٹھیک ہے. ہم نے جوڈیشل آفیسرز جو ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج وہ ان کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر کیا ہے. جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہیں ان کو ریٹرننگ آفیسر مقرر کیا اور اسی طرح ان کی معاونت کے لیے ہمارے باقی ایگزیکٹو آفیسرز ان کو ہم نے اپوائنٹ کرنا ہے. ایک تو یہ ہے. اور دوسرا جہاں تک ضابطہ اخلاق کا تعلق ہے، ضابطہ اخلاق بنیادی طور پہ ان تمام قوانین جو الیکشن لاز ہیں ان کے اندر جو ایک مورل اور ایتھیکل جو ان کی جو سٹینڈرڈز ہیں اور پھر اس کی سزا کے طور پہ بھی جو پرووینس ہیں ان کا مجموعہ ہے. یعنی میننگ دیر بائی کہ ضابطہ اخلاق وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشنز ایکٹ 2020 اور آئین کی تقاضوں کے پیش نظر جو ان کو کنڈکٹ کرنا چاہیے ایز اے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی، امیدواروں کو بھی اور ان کو ووٹرز کو بھی بیہیو کرنا چاہیے، وہ ایک کوڈ ہے جس کو ہم نے ضابطہ اخلاق کے طور پہ نافذ کیا ہے. اور اس کی خلاف ورزی کی ہر خلاف ورزی کی اپنی ایک نوعیت ہے اور اس کے مطابق ان کی جورسڈکشن یا کاگنیزنس جو ہے نا وہ لی جائے گی. اور الیکشن کمیشن کو ایک اور اختیار بھی ہے کہ وہ اس ساری جو انتخابی عمل ہے یا کمپین ہے اس کو مانیٹرنگ کے لیے باقاعدہ مانیٹرنگ ٹیمز مقرر کریں گے اور وہ ہمیں رپورٹ کرتے رہیں گے. اور آزاد کشمیر الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی بھی ایک خلاف ورزی کو اس کا نوٹس لے گا اور لینا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے. آج ہی ہم نے ایک ہمیں کمپلینٹس ملی تھی کہ ٹینڈرز جو ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں ان کے ٹینڈرز اگرچہ یہ ڈیولپمنٹ سکیمز آلریڈی ایک اے ڈی پی کا حصہ ہیں اور وہ اپرووڈ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ٹینڈرز لگے ہیں. ٹینڈرز کو ہم نے روک دیا ہے. آج ہی الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا، ابھی چیف الیکشن کمیشنر صاحب بھی آپ سے بات کریں گے، اس کو وہ اور ایلیبریٹ کریں گے. تو ان کو روک دیا گیا سو دیٹ کہ کسی قسم کی، اور ہم آزاد کشمیر الیکشن کمیشن تمام ایسی شکایات جو آ رہی ہیں ان کو فوری رسپانڈ کر رہے ہیں. ٹرن آؤٹ کی بات کی جا رہی ہے اور کووڈ میں اگر ہم دیکھیں تو ٹرن آؤٹ بڑھتا ہے کم ہوتا ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا ہے؟ اور فیمیل کا ٹرن آؤٹ کیا ہے؟ جی، ٹریڈیشنلی اسپیکنگ آزاد کشمیر پولیٹیکل اویئرنیس بہت زیادہ ہے. یہ بڑا پلس پوائنٹ ہے. یہاں کی سوسائٹی بڑی ایگلیٹرین سوسائٹی ہے. یہ وہ لارڈشپ والا جو لینڈ لارڈشپ والا سسٹم نہیں ہے اور لوگ پولیٹیکلی
بڑے اویئرنیس یہاں پہ موجود ہے. 85 سے مسلسل انتخابات ہو رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی انٹرپشن نہیں آئی ہے, اور دن بدن ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل اویئرنیس بڑھ رہی ہے. لوگوں کو اپنے رائے دہی کا جو اس کی رائٹ آف ووٹ کا, اس کو لوگ زیادہ اجاگر ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے یہاں فیمیل پارٹیسپیشن جو ہے وہ بھی بڑی انکریجنگ ہے. اور اس دفعہ الیکشن میں آپ کے توسط سے جو آپ بیسیکلی تو آپ اویئرنیس کمپین کر رہے ہیں, اس کو اگر آپ زیادہ بڑھائیں. پی ٹی وی کا مشکور ہیں کہ ہمیشہ انہوں نے آزاد کشمیر کے الیکشن کے اندر اور باقی موقعوں پہ بھی جو بھی ہماری دوسرے جو نیشنل ایونٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ پوری طرح ہماری وہ مدد کرتی ہے. تو اس الیکشن کمپین کو آپ نے اس کو لوگوں کی اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے فیمیل پارٹیسپیشن کو بڑھانے کے لیے اور لوگوں کو ضابطہ اخلاق کے اوپر, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اور باقی جو ووٹرز ہیں ان کو بھی ضابطہ اخلاق کے اندر رہتے ہوئے اپنے رائے دہی کا استعمال کے لیے آپ ان کو پوری طرح اویئر کریں گے, ہم مشکور ہوں گے. جی ناظرین, فرحت علی میر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, جو کہ ممبر ہیں الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر کے, اور آزاد جموں کشمیر کے الیکشن 25 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں. اس حوالے سے مزید بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے, جو اویئرنیس ہے وہ آپ تک لے کے آتے رہیں گے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہوئے نظر آتا ہے, ضابطۂ اخلاق باقاعدہ طور پر جو ان کی طرف سے جاری ہوتا ہے, روزانہ کی بنیاد پر پریس ریلیزز سامنے آتی ہیں, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کی جو عوام ہے وہ پہلے سے کتنی اویئر ہے. اور باقی ہم کوشش انشاءاللہ کرتے رہیں گے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر عبدالرشید سلیریہ صاحب, جو کہ جسٹس ریٹائرڈ ہیں. اور 13ویں ترمیم کے بعد اگر ہم بات کریں تو الیکشن کمیشن میں بھی آزاد جموں کشمیر میں بڑی تبدیلی آئی ہے, ہم وہ بھی جانیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ 25 جولائی کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں 2021 میں, تو امن و امان کی صورتحال کو دیکھنے کے لیے کیا صورتحال ہے, اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. ٹرن آؤٹ کی ہم نے پہلے بھی بات کی, اور ٹرن آؤٹ اسپیشلی خواتین کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, بزرگوں کے لیے بات کی جاتی ہے, اور معذور لوگوں کے لیے الیکشن کمیشن کیا اقدامات کر رہا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. سلیریہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ 13ویں ترمیم کے بعد کیا بڑی تبدیلی الیکشن کمیشن میں آئی ہے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پاکستان ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہیں مجھے موقع بخشا کہ میں کچھ ایکسپلین کر سکوں. 13ویں ترمیم سے بہت سے حالات بدلے ہیں. پہلے تھا صرف ایک ہوتا چیف الیکشن کمیشنر ہوتا تھا, اور باقی جو معاملات تھے ہمارے ساتھ الیکٹورل آرڈیننس 1970 اس ساری کارروائی ہوتی تھی. اب 13ویں ترمیم میں اس کو ایکسپینڈ کر دیا گیا, اور پہلی چیز یہ کہ اس میں پورا کمیشن بن گیا, باختیار کو بھی بنا, پہلی تبدیلی اس کی ہے. صحیح ہے. دوسری یہ ہے کہ ہمارے 12 سیٹیں پاکستان میں, اس میں 6 سیٹیں ویلی کی ہیں اور 6 جموں کے. پہلے جو مروجہ لا کے تحت جموں عدل میں وہ لوگ بھی جو شامل تھے جو آزاد کشمیر کی شرعی تھے, لیکن پاکستان میں کسی کے شکل میں رہ رہے تھے, وہ بھی ووٹ دینے کے اہل تھے, وہ الیکشن لڑتے بھی رہے تھے, جیسے 1300 لڑتے رہے, 17 لڑتے رہے. اب اس 13ویں ترمیم میں گورنمنٹ نے یہ اچھا کام کیا ہے کہ صرف وہ رقم مہاجرین کے لیے, وہ لوگ جو جموں کے ہیں مہاجر تھے, ریاسی کے, عہدوں پر, کٹھوعہ, اور یہ جو علاقے ہیں اضلاع 47 کے, ان سے جو مہاجر آئے ہیں وہی وہاں پہ ووٹر ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. اس ویلی میں وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو کشمیر کے مہاجر تھے, بالکل صحیح ہے. اور الیکشن وہی لوگ لڑ سکتے ہیں پاکستان میں. آزاد کشمیر لڑ سکتے ہیں وہ مہاجر, لیکن آزاد کشمیر کوئی بندہ بھی پاکستان میں الیکشن نہیں لڑ سکتا ان سیٹوں پہ. وہ اسپیشلی مخصوص کر دی ہے مہاجرین کے لیے, اور یہ بڑا اقدام ہوا ہے. صحیح ہے. اس کے علاوہ باقی دوسرے تبدیلیاں بھی ہیں, اختیارات کے ہے, اسمبلی کے کونسل کا کیا رول ہے وہ بھی انہوں نے ڈیفائن کر دیا ہے. بڑی اچھی تبدیلی آئی ہے. بالکل. اچھا, ظاہر ہے 25 جولائی کو انتخابات ہو رہے ہیں, اس حوالے سے آپ نے کوئی نہ کوئی دیکھا ہوگا کہ امن و امان کی صورتحال کو یہاں پہ قائم کرنے کے لیے اس حوالے سے کیا حکمت عملی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. آپ کیا آزاد جموں کشمیر یا آپ نے کوئی اس پہ حوالے سے فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, 1985 سے ہم الیکشن کروا رہے ہیں. میں 90 سے لے کر 2006 تک کسی نہ کسی طرح اس میں حصہ لیتا رہا ہوں, ایز اے آر او, ڈی آر او بنا رہا ہوں. تو پہلے بھی ہم پاکستان سے فورس حاصل کرتے رہے. صحیح. اور اس 2016 میں ہم نے 17,000 آئی تھی, آرمی آئی تھی 17,000 ٹھیک ہے ہمارے الیکشن میں, اور 10,000 تھے ہمارے ایف سی والے اور رینجرز, وہ 27,000 آئے تھے. 17,000 ڈپیوٹ ہو گئے, 10 نہیں ہوئے. تو اس دفعہ بھی جب شیڈول کا اعلان کیا ہم نے, تو ہم سب میں مل کر یہاں پہ میٹنگ کی, چیف سیکرٹری صاحب کا ان کو بلایا, ان سے کہا, انہوں نے کہا جی
جو ہی آپ اپنا آپ کی ریکوائرمنٹ بتائیں ہمیں تو آپ کو آرمی کی بات ہوگی وہ کر لیں گے. ہماری پرائرٹی نوران آرمی ہے, رینجرز ہیں اور ایف سی ہے, اور انشاءاللہ وہ ضرور ملے گی. صحیح ہے. اس امن امان کا معاملہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, اپوزیشن کی کچھ تحفظات ہیں, آپ نے دیکھا کہ وہ مختلف پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں کہ شاید ان کو جو شکایات ہیں, لیکن پریس ریلیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی جاری کی جاتی ہے. تو کیا تحفظات ہیں الیکشن جو اپوزیشن کی پارٹیوں کے؟ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ لوگ میڈیا بڑا تیز ہو گیا, بجائے ڈائریکٹ ہمیں شکایت کرنے کی میڈیا پہ آ جاتے ہیں. اب کل ہمارے ایک منسٹر صاحب پرویز صاحب انہوں نے صبح سویرے مجھے بھیجا کہ واٹس ایپ یہ تھے کہ ٹینڈر کھل رہے ہیں. ہم نے فوراً رسپانس کیا اس کو, صحیح ہے, رسپانس کیا, آج منسوخ کر دیے سارے ٹینڈر. اب ڈائریکٹ بتائیں تو بات ہوگی نا, جہاں بھی شکایت ہے ہم دور کرتے ہیں. ایک تو بلاول بٹ صاحب نے تقریر کی اس بارے میں, تو فخر زمان کا بھی ایڈریس اس کو ٹھیک کر دیا معاملہ, اس کا وہ چیک کیا کیا مسئلہ تو وہ بھی ہو رہا ہے. ایک سلیپ بٹ صاحب تھے, ان کے ووٹ وغیرہ تھے, اسپیشلی فرد میر صاحب کراچی بھی گئے. تو جہاں جہاں شکایت ملتی ہے ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں اور دور کرتے ہیں معاملات کو. تو پھر بھی کسی کو شکایت ہے ایٹ اینی اور صحیح ہے, میرا نمبر ان کو اویلیبل ہے, ان کا سب کا نمبر اویلیبل ہے. یعنی الیکشن کمیشن کو شکایت کرنے کے بجائے وہ ڈائریکٹ آج کل میڈیا پہ بجائے ہمیں بتایا نا کیا کہاں سے کہاں کیا ہو رہا ہے. دوسرا جو ہمیں کہیں گے تم کاروائی کریں گے نا. بالکل, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ٹینڈر ہوئے, ایک شکایت آئی اور آپ نے فوراً اس کو کینسل کروایا. وہ بھی شکایت وہ میڈیا پہ خالی دیکھ بات کیا, اب اس کو کیا کرتے لیکن ہمیں خود رسپانس دیا اس کو. صحیح ہے. اس طرح کے کون کون سے اقدامات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اب نہیں ہونے چاہیے, جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی سے بھی یا جو انتظامیہ ہے اس سے بھی؟ ہم تو کوشش کر رہے ہیں, ہم نے پابندی بھی لگا دی ہے شیڈول پہ, کوئی بھی ٹرانسفر نہیں ہوگی, صحیح ہے, کوئی پروموشن نہیں ہوگی, اور جو بھی کام وہ نہیں ہو سکے ماس وائے پروٹین کام کرے گی گورنمنٹ جو کرنا ہے اس کو. ہاں جو کام جاری ہے وہ تو ہم روک نہیں سکتے ان کو, صحیح ہے, رائٹ جائے نہیں, لیکن نئے کام نئے ٹینڈر کوئی نہیں ہو سکتے. اور کرے گی تو اس کے لیے سزائیں بھی مقرر ہیں. اب تو الیکشن 2020 میں خود حکومت نے جو دیا اختیارات دیے ہیں اس میں کنٹمپٹ کورٹ کا وسیع اختیارات ہیں. اس کے علاوہ جو بھی خلاف ورزی کرے گا ڈسکوالیفیکیشن کے علاوہ بھی اس کو جرمانہ بھی ہے, سزا بھی ہے. صحیح ہے. وہ ہر جرم اپنی رقصہ مقرر ہے. اچھا, آزاد جمہوریہ کشمیر کے جو گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ پریزیڈنٹ ہیں, پرائم منسٹر ہیں, لیکن عوام یہ بھی جاننا چاہ رہی ہے کہ وہاں کا سٹرکچر باقی کیا اس میں تبدیلی ہے؟ لیکن یہاں پہ پارلیمانی نظام ہے, اور پارلیمانی نظام میں پرائم منسٹر صاحب ہوتا ہے, وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, پریزیڈنٹ کی ایسی سمبالک ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے, ہمارے یہاں 45 سیٹیں وہ ہیں جو الیکٹڈ ہیں, صحیح ہے, اور 8 سیٹیں وہ جو ریزرو سیٹیں ہیں. ان 5 خواتین کی ہیں, ایک عالم دین کی ہے, اور ایک سمندر پار کشمیری ان کے لیے, اور ایک ٹیکنوکریٹ کے لیے. صحیح ہے. یہ پہلے ہم انتخاب کرتے ہیں, جنرل الیکشن ہوں گے 25 کو, اس کی فوری بعد ریزرو سیٹ کا انتخاب ہوگا, اور پھر اس کا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر بنے گے وہ. صحیح ہے. تو اختیارات کا مباحث صرف پرائم منسٹر ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہوگا پاکستان میں قومی اسمبلی سے بل بھی ایک پاس کیا, ابھی سینٹ میں جائے گا, جس میں اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا رائٹ دینے کی بات کی گئی ہے. تو ایک بڑی تعداد ہے کشمیر کی, اگر ہم بات کریں تو وہ لوگ سمندر پر پاکستانی کشمیری ہیں. وہ کیا اس الیکشن میں وہ کس حد تک جو ہے وہ پاکستان یعنی کشمیر میں آ کے ووٹ کاسٹ کریں گے, یا آئندہ جو ہے نیکسٹ الیکشن کے لیے کوئی اس طرح کے اقدامات؟ ان کے ووٹ درج ہیں, صحیح ہے, وہ تو ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. اب وہاں ووٹنگ کروانا ہمارے لیے ویسا ہے نہیں ہمارا, کیونکہ پاکستان الیکشن نے کوشش کی تھی, صحیح ہے, ایک الیکشن کرایا انہوں نے, ایک بڑا اس کو بڑا تجربہ تلخ تجربہ رہا ہوگا, انہوں نے بھی اس میں ہاتھ توبہ کر لی, نہیں کرتے ہو. صحیح. تو وہاں جب نیا کوئی لابھ بنے گا دیکھیں کیا ہوگا. فی الحال تو وہ لوگ جو ہمارے ووٹر ہیں درج ہیں, وہ آ سکتے ہیں, ووٹ دے سکتے ہیں, وہ درج کیے ہوئے ہیں. بالخصوص یو کے جو نیشنل ہے ہمارے ادھر میر پور, کوٹلی اور بھمبر میں, ان کے ووٹ درج ہیں یہاں پہ. صحیح ہے. کووڈ کے حوالے سے شاید ان کو مشکلات ہوں گی پاکستان آنے میں. ٹرن آؤٹ اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو ٹرن تو بہت زیادہ ہو گیا. وہ کووڈ کے معاملے میں یہی کیا نا, ہم نے جو ہماری اپنی میجرمنٹ کی ہے, میرے اٹھایا, وہ پہلی بات یہ کہ ہمیں ریلی سے پابندی لگا دی, کوئی ریلی کا نہ. دوسرا کوئی جلوس جلسہ جو بڑا نہیں کر سکتا, ایک جلسہ کریں گے ڈسٹرکٹ میں, ٹھیک ہے, اور کارنی میٹنگ ہوگی 4 بار کے اندر, اس پہ 5 سے زیادہ افراد ہو سکتے ہیں, وہ بھی SOP کی مکمل اس کے ساتھ. تو لوگ آئیں گے, ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ جی. صحیح ہے. بلکہ آپ اگر میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے چلائیں, لوگوں کو اویئر کریں کہ ووٹ ایک قومی امانت ہے, اسے دیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں فلاں چور ہے, فلاں ڈاکو ہے, ووٹ نہیں دیتے. صحیح ہے, آپ ووٹ دیں, آئیں, مہتگا پڑے گا نا. ورنہ یہاں پہ اگر صحیح جمہوری کار کریں تو پھر کم از کم 89% ووٹ کاسٹ ہونے چاہیے, ہوتے نہیں ہیں. صحیح ہے, لوگ آتے نہیں. یعنی 89% ووٹ اگر صحیح طریقے سے اویئرنیس ہونا چاہیے نا.
लेकिन जिस तरीके से अभी इस वक्त आपने देखा होगा, पहले शायद 2-3 पॉलिटिकल पार्टी से अब एक और बड़ी पार्टी जो है वो यहाँ पर, तो आप समझते हैं कि एक तो तादाद भी बहुत बढ़ गई है उम्मीदवारों की भी, और वोटर्स भी बढ़ेगा, उसको मज़ीद अवेयरनेस मिलेगी, और शायद सोशल मीडिया का एक बड़ा रोल पहले थे ना वोटर से हमारे थे 22 लाख, इस दफ़ा हो गए 28 लाख हो गए। अभी कुछ अब दर्ज होने बाकी हैं, जो और हैं उनके नाम दर्ज हो गए हैं, लेकिन में नहीं बने। 28 लाख वोटर 6 लाख बढ़ गए। अब 6 लाख से समझ लें कि अब कम से कम 1000 से ज़्यादा पोल स्टेशन बढ़ेंगे। सही है। तो वोटर ही बढ़े तो वोट भी देंगे इंशाल्लाह। सुलैमान साहब, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, यानी जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की आवाम है और जो उम्मीदवार हैं, ज़ाहिर है उनके लिए ज़ाब्ता अखलाक भी जो है वो बनाया गया अब बाकायदा तौर इलेक्शन कमीशन की जानब से, और हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्रेस रिलीज़ और ज़ाब्ता अखलाक बाकायदा तौर जारी हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि आवाम को भी देखनी होंगी और उम्मीदवारों को भी देखनी होगी? सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ सियासी जमात सियासी जमातें बड़ी उनको चाहिए कि अपने कारकुनों को ये पैगाम दें कि ठंडे मिजाज से अपना इलेक्शन चलाएं, मुहिम चलाएं और लोगों की इज़्ज़त एहतराम करें। आप करेंगे तो आपका एहतराम होगा, पहली बात तो ये है। फिर लोगों को अवेयर करें कि वोट डालें, बजाय आप पार्टी काम भी है ना, कोई अवेयर करें, हमारा काम भी है, मीडिया का हर का काम है कि लोगों को अवेयर करें कि वोट की क्या अहमियत है। और मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से यही होगी कि वो बाहर आएँ, वोट डालें। पार्टी से होगी भाई अमन अमान कायम रखने में हमारी मदद करें, जहाँ हमारी खामी हमें बताएं, हम ठीक करेंगे, लेकिन अमन अमान ख़राब करने से हालात ठीक नहीं होते और ये नुकसान पार्टी का होता है जो भी पार्टी ख़राब कर रही है। एक तो चीज़ें तो हमें नज़र आती हैं कभी भी इलेक्शन हो तो यानी धांधली की बात ज़रूर की जाती है कि धांधली हो गई, वो हम ज़िमनी इलेक्शन की बात करें और गिलगित के इलेक्शन की बात करें, वो यहाँ की करें, ये तो एक नॉर्मल हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से ये मैसेज आता है। धांधली के हवाले से या इसको रोकने के हवाले से क्या इकदाम? देखिए अब अभी इलेक्शन होता है बिजपुर का, तो गवर्नमेंट ने कैबिनेट में कहा कि ठीक गवर्नमेंट आ गई थी, उन्होंने बिल्कुल सही इलेक्शन होगा। सही है, लोग मानते भी हैं ना, बिल्कुल सही। अब धांधली का अब उसको एक अजाला किया है, ठीक है। पाकिस्तान पता नहीं हमारे यहाँ ये था कि प्रेसिडेंट का ऑफिसर वो दिल चाहता देता था रिजल्ट बनाकर, वो नहीं देता था। अब मैंडेटरी कर दी है उसके लिए कि वो लाजमन जो रिजल्ट वहाँ पे होगा अनाउंस करेगा, उधर ही जनरल अनाउंस करने के बाद उसी काफ़ी फ्राहम करेगा उस पार्टी को जो पार्टी में मौजूद है प्रेसिडेंट। लिहाजा ये कहना कि धांधली का सवाल पैदा नहीं होता। बिल्कुल सही है। आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे होगा कि आवाम को ग्रास रूट लेवल पर उनके मसाइल हल करने के लिए बल्दियाती इलेक्शन बीडी सिस्टम का होना ज़रूरी है। बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन क्या अच्छा उसमें यह है ना कि हमने बनाई थी बल्दियाती, अब तरमीम में एक ही तब्दीली भी आई है, ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन भी हमने करवाना है, पहले गवर्नमेंट कराया करती थी, ये एक तब्दीली ये भी इसमें शामिल है। हमने बनाई थी कुछ तकरीबन 400 करीब बनाई थी, यूनिक कौंसिल वगैरह जो बनाया बनाया था वो हाई कोर्ट ने मनसूख कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें ये खामी है। अब गवर्नमेंट ने की अपील की है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट अभी मुकम्मल नहीं थी, अब मुकम्मल हुई है। जो फैसला करती है सुप्रीम कोर्ट तो कमीशन तैयार है फैसला करने के इलेक्शन करने के लिए। यानी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की आवाम के ये जनरल इलेक्शन के बाद बल्दियाती इलेक्शन बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह उम्मीद है, बस सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है। तो अगर कहती है वो कौन से बहाल हैं फिर इलेक्शन हो जाएंगे, और कहती है कि नहीं नए बनाए बना के पकार देंगे। बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सुलहरिया साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी कम्प्रीहेंसिव उन्होंने गुफ्तगू की ज़ाब्ते अखलाक के हवाले से और बाकी अमन व अमान के हवाले से जो सूरत होगी, और आने वाले यानी इलेक्शन के बाद यानी जनरल इलेक्शन के बाद बल्दियाती इलेक्शन के भी इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जो तैयारी है उस हवाले से। जी नाज़रीन, हम मौजूद थे मुज़फ़्फ़राबाद जो कि दारुल हुकूमत है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का, और यहाँ पे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबर इलेक्शन कमिश्नर, उनसे हमारी जो है वो यहाँ पर गुफ्तगू हुई और हमने कोशिश की कि तमाम तर जो मामलात हैं वो आपके सामने रखें। जो 13वीं तरमीम के बाद की जो सूरत थी इलेक्शन कमीशन की वो भी आपके सामने रखी, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी आपके सामने, अमन व अमान की सूरत के हवाले से इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है वो भी आपके सामने रखी, और इसके साथ साथ बल्दियाती इलेक्शन जो कि ज़ाहिर है हम हर जगह देखते हैं, हर सूबे में यही बात होती है कि बुनियादी जो इंसानी हुकूक की जो देखी जाती हैं वो बल्दियाती इलेक्शन में देखा जाता है, वो इलेक्शन कमीशन उसके लिए भी तैयार है। अभी हम ये देख रहे हैं कि 25 जुलाई के लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो हर तरह से तैयार है। कोविड SOPs पर बाकायदा तौर पर जो है वो SOPs जारी की गई हैं, और इसके साथ साथ अमन व अमान की सूरत हाल के लिए भी जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं। अभी तक ले इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।